وضو کے بارے میں ہم نے سیکھا، اس کے فرائض اور فرائض کی حفاظت کے بارے میں آپ علماء سے، بزرگان دین سے سنتے آئے ہیں وضو کے فرض اور سنت اور مستحبات۔ تو چونکہ لکھا ہوا ہے فقہا نے کہ سنت فرضوں کے علاوہ سنت کیوں ہیں، اور پھر سنتوں کے بعد نفل کیوں ہیں، نفلوں کے بعد مستحبات کیوں ہیں، تو در حقیقت جو اللہ نے حکم دیا جس عبادت کا وہ ہے فرائض ہیں۔ تو ان فرائض کو مکمل طور پر اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کہ ان میں کوئی خامی نہ رہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو جو نوافل کا فرمایا، جس کو آپ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کہتے ہیں، وہ نبی پاک کے نفل ہیں، تو ان کو پڑھنے کا آپ نے فرمایا تاکہ وہ جو بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس کے مطابق وہ سنت جو مؤکدہ ہیں اور غیر مؤکدہ اور پھر نوافل، وہ سارے اس فرض کی تکمیل کے لیے ہیں، تاکہ جیسے ہم بھی اپنی محفلوں میں جو بڑا آدمی آتا ہے، معزز آدمی آتا ہے، تو اس کے لیے جو مسودہ اس کے استقبالیہ کے لیے یا اچھی سی چیز کے لیے، تاکہ اس کے سامنے کوئی ایسا نہ ہو، کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، تو اس کی ہم ریہرسل بھی کرتے ہیں، اس کی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ فرض کو جیسے کہ اللہ کی چاہت ہے اس کے مطابق بنانے کے لیے یہ پے در پے چیزیں کی جاتی ہیں، تاکہ وہ فرض بہت مزیدار اور خوبصورت طریقے سے ہو، تاکہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ویسے اللہ کی دوستی بھی بندے کے ساتھ بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس کے مطابق یہ کہ فرائض تو کرنی ہیں، جو نوافل ہم پڑھتے ہیں بشمول سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کے باقی نفل ہیں، اور اس میں نماز جو ہے وہ چاشت بھی ہے، اشراق بھی ہے، اور اس میں باقی نمازوں میں تحیۃ الوضو بھی ہے، تحیۃ المسجد ہے، یہ سارے نوافل جتنے بھی پڑھے جاتے ہیں، صلاۃ و تسبیح ہے، یہ سارے در حقیقت ان فرائض کو مکمل کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اور ان کو کامل طریقے سے پیش کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کی ذات بہت خوش ہو جائے، تو وہ نبی پاک کے حوالے سے اس لیے کیے جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ہم پر لاگو کیا ہے تاکہ وہ اپنے محبوب کے عمل کو کوئی کرتا ہے تو اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ تو بخاری شریف کے حدیث میں ان نوافل کے بارے میں، چاہے جس طرح کے نوافل ہیں، یہ نماز کی صورت میں ہیں یا ویسے خیر خیرات کی صورت میں ہیں یا غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہیں، یہ سب ان کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور اللہ خود فرماتا ہے بخاری شریف میں، حدیث قدسی ہے کہ فرائض تو فرائض ہیں، لیکن جو یہ باقی چیزیں مومن کرتے ہیں تو ان سے مومن جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کے قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس میں علماء غیر علماء کی قید نہیں لگائی، اس میں عبادت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ نوافل کی عبادت جو ہے وہ اللہ قریب ہوتا ہے، پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، جس سے وہ کرتے، دیکھتے، سنتے، چھوتے، سمجھتے ہیں، وہ سب کچھ اصل میں اللہ کی ذات کا مظہر بن جاتے ہیں۔ یہ علماء کے ساتھ اس لیے خاص نہیں کیا تاکہ یہ امت کا ہر بندہ اس تک پہنچ سکے، اور علماء کی اور باقی امت کے ایک تو علمی طور پر خود اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ بینا اور نابینا کا فرق ہے، اور جو علماء ہیں وہ اور غیر علماء برابر نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ استقامت کا جب وقت آتا ہے آزمائش کا، تو اس وقت پھر جو عالم ہو وہ مضبوط رہتا ہے، کیونکہ اس کو کافی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جس طرح غوث پاک چونکہ عالم ہیں، ان کو صرف ایک صوفی سمجھ لیا گیا ہے، وہ عالم بعمل آدمی، اور فقہ کے طور پہ وہ حنفی نہیں ہیں، وہ حنبلی ہیں، تو ان کو شیطان نے آواز دی بادلوں سے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، علماء سنتے رہتے ہیں کہ تجھے اور عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت پرہیزگار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، میں اللہ نے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس جتنا زیادہ ہو سکے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی صاحبہ نے کہا کہ
آپ اللہ کے پیارے ہیں، پاؤں پھول جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے تو ایڑی چوٹی کا کوئی زور لگائے، اپنے دن کے آخری حصے تک، آخری سانس تک بھی کرے تو وہ اس کا شکر تو نہیں ادا کر سکتا، اس کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، احسانات ہیں۔ لیکن پھر بھی بندہ جتنی طاقت اس کی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ میری سنت پر عمل کرو مستطاعتم، جتنی تو میں طاقت ہے، تو طاقت کے مطابق جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آدمی کرتا ہے۔ تو صرف ایک استقامت اور عدم استقامت کا فرق رہ جاتا ہے علماء میں۔ بعض اوقات عبادت میں علماء چونکہ جہاد میں ہوتے ہیں تو صوفیاء اور باقی لوگ پرہیزگار لوگ بہت آگے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ جو نفل ہوتی ہے، نفلی نماز بشمول سنت موقدہ غیر موقدہ، کہ یہ فرض کی تکمیل کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ سے زیادہ اخلاص ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ۔ تو وضو کے جو فرمایا کہ وضو اگر آدمی کرتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ہوتا ہے، اور اگر وضو کرنا ناگوار ہے اور آدمی تھکا ہوا ہے، یا آدمی سمجھتا ہے کہ اتنا پیشاب یا اتنا کچھ مجھ پر بوجھ ہے کہ میں یہ نماز کر لوں گا، تو اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے انسانی جو خواہشات ہیں جو انسان کو نماز میں اللہ سے غفلت میں ڈالتی ہیں، اور دوسری چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے، کھانے پینے کی طرف یا پیشاب وغیرہ کی طرف، تو وہ فرمایا پہلے وہ کر لیں، یا نیند کی طرف، تو اس کے بعد عبادت کریں۔ اسی طریقے سے جس وقت ہم نفل پڑھتے ہیں یا یہ چیزیں کرتے ہیں تو شیطان کا بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ کہے جی کہ دیر ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں نا بھوک ننگ کی وہ جھانسا دیتا ہے کہ اگر تم محنت نہیں کرو گے، جاؤ گے نہیں، یہ نہیں کرو گے، دیر لگاؤ گے مسجد میں تو یہ ہو جائے گا، کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ابلیس کرواتا ہے، در حقیقت پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے ٹائم جو بھی ہم دین کو دیتے ہیں تو شیطان اس وقت تک اس کو بڑی مصیبت پڑی رہتی ہے کہ یہ کہیں میرے چالوں سے بچ نہ جائیں اور یہ نہ کر دیں، وہ نہ کر دیں، دشمن ہے ہمارا۔ تو اس لیے یہ جو نوافل ہوتے ہیں اس میں جو نفل ہیں، 2 نفل وضو کے بعد، ان 2 نفلوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی بھی یہ 2 نفل پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ اب اگر ہم مسلمان ہیں اور یقین ایمان ہے ہمارا، اور اس میں اگر شک ہو تو مسلمان ہی نہیں رہتے، تو اگر ایک آدمی اس جذبے سے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ایمان اور احتساب کے لحاظ سے تم عبادت کرو۔ ایمان یعنی ہمیں پورا یقین ہے اللہ رب العزت کی سچائی پر، اور احتساب یعنی ہم نیکیوں کا حساب کرتے ہیں کہ ہم نے جنت کے لیے کتنا کچھ کیا۔ اگر ہم دن کو وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہے، پورا یقین ہونا چاہیے اور پورا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جو حج کے لیے جاتے ہیں، جنت کے لیے جاتے ہیں کہ حج قبول ہوگا تو جنت ملے گی، عمرے کے لیے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، خود باقی باتوں کے لیے بھی ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، جس پر کچھ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کچھ وقت نہیں لگتا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وضو جس وقت ناگوار ہو تو آدمی سمجھے کہ شیطان اس کو ناگوار کرا رہا ہے، وہ اٹھ کر وضو کرے۔ وضو ایک خود مستقل عبادت ہے، ایک وضو کر کے دوسری عبادت کرنا اس کے لیے شرط ہے، لیکن خود وضو سے اگر جسم اندر باہر سے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، بیماریوں سے، اور آدمی حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ذہنی بے چینی ہوتی ہے جس کو ٹینشن کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جنت واجب ہو جاتی ہے، تو اتنا چھوٹا سا نسخہ اور اتنے بڑے اس کے فوائد آدمی کیوں جانے دے؟ اس لیے وضو کے لیے ناگواری نہیں ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ وضو میں ابھی کروں گا تو اس کا یہ ثواب ہے۔ مثلا آپ کی دعاؤں سے اور اس کے پیارے حبیب کے نظر عنایت سے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی تو اس کے بعد میں ان نفلوں کو نہیں چھوڑتا، ذرا بھی مجھے ٹائم ملے میں وضو کرتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں۔ آپ کو بھی میں درخواست کروں گا کہ یہ 2 نفل پڑھیں۔ یہ 2 نفل مسجد میں آ کر نہیں پڑھے جاتے،
کیونکہ وضو کر کے آنا اور بہت سارے فوائد اس کے گھر سے کر کے آنا ہے۔ گھر میں آدمی وضو کرتا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے دیکھتے ہیں، مائیں بہنیں دیکھتی ہیں، آپ علماء سے سیکھتے ہیں، وہاں جا کر ان کے سامنے وضو کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، ساتھ اپنی ماؤں بہنوں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کا پردہ نہیں ہے، جو ذی محرم نہیں ہے، وہ ان عورتوں کی بات تو نہیں ہے، لیکن جو ذی محرم عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھتیجی ہیں، سگی بھانجیاں ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہے، تو ان کے سامنے یا خود آدمی کی اپنی بیوی ہے تو ان کے سامنے وضو کریں بھی، اور ان کا وضو کرتے ان کو دیکھیں بھی، کہ جیسے میں یہاں بتاتا ہوں سنت کے مطابق آپ اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ ساری عمارت وہ جنت سمیت وہ اس وضو پہ کھڑی ہے۔ تو وضو گھر میں کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ دیکھیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ 2 نفل پڑھیں گے اور ساتھ کہیں گے کہ جنت واجب ہو گئی، اور آپ کسی ڈاؤٹ کا شکار نہیں ہوں گے، کسی کہیں گے کہ انشاءاللہ جنت یہ بھی کہنا نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو کہ یہ کہیں کہ جنت میری کھری ہو گئی ہے، کیونکہ پیارے آقا نے یہ فرمایا ہے۔ اور یہ 2-3 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو میں نے دیکھا کہ تو جنت سے مجھ سے پہلے چل رہا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ تیرے پاؤں کی آواز آ رہی تھی، ایک حدیث میں تمہارے جوتوں کی آواز آ رہی تھی جنت میں مجھ سے پہلے، تو کیا عمل کرتے ہو؟ اس سوال اور جواب میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نیک آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، اگر وہ یہ سوچ کر کہ یہ نیک عمل ہے کرتا ہے، اللہ رسول کی وضاحت اس میں نہیں ہے، تو وہ بھی آدمی کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ تو چونکہ یہ سنت تو حضرت بلال کی ہے، اس کو تقریری سنت کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اس کی تقریر کی ہے، اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اور تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں میں وضو کرتا ہوں، یہ بے وضو ہوتا ہوں میں وضو کرتا ہوں، اس حدیث پاک میں یہ بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جب بھی بے وضو ہوں، جب بھی پیشاب وغیرہ کر لیں، اس کے فوراً بعد جیسے ہم ویسے ہاتھ دھوتے ہیں، آپ نے اوپر لازم کر لیں کہ ہم وہاں وضو کر لیں۔ اگر سنت نفل کی ممانعت نہ ہو تو مسئلہ ڈالا اور 2 نفل پڑھ لیے۔ جب صحابی کے سامنے نبی پاک نے فرمایا کہ آدمی محبت کے ساتھ اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو اس کے لیے مقبول حج کا ثواب ہے، تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ دن کو 100 مرتبہ دیکھے، تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نیکیاں ایسی تکرار کے ساتھ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو زور پڑتا ہے عصر تک اس کی جتنے بھی گناہ ہیں وہ عصر کی نماز سے جڑ جاتے ہیں، ایسے نمازوں کے درمیان، ایسے جمعے سے جمعہ، ایسے عید کی نماز سے عید کی نماز۔ تو یہ زندگی میں بار بار چیزیں آ رہی ہیں، بار بار جس کو آپ کہتے ہیں کہ تیار ہو گیا، اس کو مزید پالش کیا ہے، اس کو مزید پالش کیا، اس کو مزید پالش کیا۔ اس امت کے لیے اللہ کے پیارے حبیب کی لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے اتنا کچھ رکھا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایماندار جو ہے وہ جہنم جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنا کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 نفل ہم نے پڑھے ہیں، گھر میں مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں کہ وہ سنت کے مطابق نہیں تو اس کو درست کر دیں، کیونکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے زیر دست لوگوں کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اگر ہیڈ ماسٹر ہے تو سکول کو، اگر وہ کسی ضلع کا ذمہ دار ہے تو وہ پورے ضلع کو، اگر وہ ملک کا سربراہ ہے تو پورے ملک کی عوام کا وہ قیامت والے دن جوابدہ ہے۔ لہٰذا اس جوابدہی کی تکمیل کے لیے بھی ہم اگر گھر میں وضو کا بتائیں، وضو سامنے کرائیں، اور ایسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس روزی کے لیے ہم دین چھوڑ کر بھاگتے ہیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں رات تک، یہ روزی یہود کو آپ نے فرمایا کہ اگر تم پوری بات کرتے تو زمین سے اور آسمان سے اللہ رزق کی بارش کرتا تم پر۔ تو یہ 2 نفل ان کی بڑی اہمیت ہے، یہ کسی صورت نہیں چھوڑنے چاہیے۔ باقی رہا ان نوافل کو کن ٹائموں پہ نہیں کیا جائے، ایک تو 3 ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ طلوع غروب اور زوال کے وقت سجدہ، کسی قسم سجدہ تلاوت ہو یا کوئی بھی ہو یا جنازہ ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے۔
باقی بڑا سخت منع ہے، کیونکہ اس وقت فرمایا شیطان اپنے آپ کو آگے کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے سامنے سجدہ کرو. لیکن اس کے علاوہ عصر کی نماز فرض اگر پڑھ لیں تو اس کے اور مغرب کی نماز کے درمیان نفل نہیں ہے، لہٰذا اس ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے. اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نفل نہیں ہے، لیکن قضا نماز ان 2 ٹائموں میں پڑھی جا سکتی ہے. تو اتنی بڑی سعادت ہے، یہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی اتنی پکی آپ کچھ عرصہ کریں نا تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو کوئی چھڑانا چاہے آپ چھوڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ بندہ اللہ رسول کے ساتھ بہت مانوس ہو جاتا ہے اور وہ اس کی بڑی پکی عادت ہو جاتی ہے. وہ کہتا جان چلی جائے لیکن جو چیز میں کر رہا ہوں یہ سنت کی خصوصیت ہے کہ اس پر اگر مداومت کی جائے یا مواظبت کی جائے یا ہمیشگی کی جائے، یہ تینوں ایک لفظ ہیں، ایک ترجمہ ہے. تو فرمایا کہ یہ تھوڑا بھی ہو تو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر ایک دن ایسے کیا، 4 دن بھول گیا، ایک دن 100 نفل پڑھ لیے، تو ایسی موسمی عبادت ہماری کوئی بھی نہیں ہے جیسے یہ دوسرے لوگ کرتے ہیں 10 محرم تک بس کیا اور یہ کیا وہ کیا. ایسی موسمی عبادت جس طرح یہ اہل سنت نبی پاک کے حوالے سے تو ویسے بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو میلاد کے دن ہیں ان دنوں میں بہت شور غوغا کر کے پھر سو جاتے ہیں. سونا نہیں ہماری کوئی عبادت وقتی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اگر آپ کی آمد کی خوشی ہے یا آپ کے ساتھ تعلق کی خوشی ہے یا آپ کا ذکر بچوں کے سامنے کرنا اور بچوں کو دین کے ساتھ پختہ کرنا، یہ سوچ ہے، جو بھی سوچ ہے یہ سوچ ہر وقت ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اپنے بزرگوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی سچی پکی عادتیں بنائیں اور کوئی بات ناگوار بات سن نہ سکیں. تو یہ ہماری بقا ہے، یہی ہماری نجات ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم اللہ رسول کا ذکر بچوں کے سامنے کرتے رہیں اور وضو کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں بڑے اخلاص کے ساتھ، اور کسی قسم کی ایسی منافی چیز نہ کریں جس سے ہمیں نقصان ہو. غیبت ہے، چغلی ہے، ظاہر اور ہے، باطن اور ہے، سامنے اور ہے، ادھر اور ہے. یہ بہت زیادہ بیماری بن گئی ہے، اب دنیا بھر میں بن گئی ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے. اور خصوصاً یہ سوشل میڈیا پر اگر کسی کی کمزوری آپ کے سامنے ہو تو اس کو سوشل میڈیا پہ نہ دیں، وہ بہت بڑا جرم ہے. ویسے بھی کسی کے سامنے نہ ذکر کریں جس سے معاشرہ متاثر نہیں ہوتا یا ہمارے دین اور ہمارے ایمان کو، جو ہمارے بچوں کے ایمان کو جو چیز نقصان نہیں دیتی اس چیز کو نہیں بیان کرنا چاہیے اور اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. کیونکہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی اپنے بھائی مسلمان کی پردہ پوشی رکھتا ہے یہ اس چیز میں ہے جس چیز سے معاشرہ متاثر ہو، بچے متاثر ہوتے ہوں، یا وہ کوئی ایسا بزرگ آدمی ہے جس کی یہ غلط چیز وہ کر رہا ہے. کیونکہ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں، اور بچے دیکھیں تو وہ کہیں کہ یہ چونکہ یہ بزرگ ہیں لہٰذا یہ غلطی کیسے کریں گے، اس کو واضح کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآل بیت ذریات اجمعین. یہ درود پاک میں نے اس لیے پڑھا کہ یہ محفلوں کی زینت ہے. فرمایا آپ زیادہ پڑھیں تو زیادہ زینت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہم سب کی، ہمارے والدین کی، آباء و اجداد کی بخشش کا ذریعہ بنائے. پیارے آقا کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہمیں جنت مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو، صحابہ اکرام کو، اہل بیت اطہار کو، امہات المومنین کو، اور جتنے بھی یہ فسادی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ رب العزت ان کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے. آج وہ حویلیہ میں ایک محمود شاہ ہے، وہ اوپر سے اور اندر سے اور مر گیا ہے، اب اس کا ایک بیٹا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ام کلثوم بنت حضرت فاطمہ الزہرا، یعنی حضرت علی کی اور حضرت فاطمہ کی یہ بیٹی حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی. تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے وہ ہے. حالانکہ داتا علی حجویری نے اور امام بخاری نے بخاری شریف میں 2 جگہ میں اور سارے دین میں سارے بزرگان دین نے سب نے لکھا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اہل بیت کی توہین کرنے کے لیے یہ عمر فاروق کے ساتھ یہ بیٹی، حالانکہ یہ بات شیعہ کی ہونی چاہیے. تو آج وہ گرما گرمی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
نکاح میں حضرت علی المرتضیٰ نے کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے تھے اور حضرت عمر فاروق زبردستی لے گئے تھے اس صاحبزادی کو. اس قسم کی چیزیں آج ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہم دعا کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے اللہ درجات بلند فرمائے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں اس وقت اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالی تھیں کہ یہ بعد میں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے درمیان فرق کریں گے, دشمنیاں بنائیں گے. تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا کے ہوتے ہوئے بیٹی کا نکاح انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ وہ حضرت عمر فاروق سے کیا. اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے نانا ہیں, سادات کے نانا ہیں. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کی جو آپس میں محبت ہے اس میں جو غلط فہمیاں ڈالی جا رہی ہیں اور امت کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اللہ خاک کو غلبہ نصیب فرمائے. اور جو لوگ شیطان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا فرمائے اور اس امت کو اللہ رب العزت ہر قسم کے دنیا آخرت کے خسارے سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ساری امت کے ساری امتوں کے سارے ایماندار بطور خاص پیارے آقا کی امت کے ایماندار جو دنیا سے چل بسے ہیں بشمول ہمارے والدین اساتذہ مشائخ کے, اللہ آج بڑا دن ہے, ہم دعا کرتے ہیں ان کو قبر برزخ کی خوشیاں نصیب فرما, آخرت کی خوشیاں عطا فرما, جنت عطا فرما. اور ہم سب کو یا اللہ راہ حق پر استقامت کے ساتھ ڈٹ کر رہنے اور حق بات کرنے اور حق بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اور کشمیر اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو یا اللہ کافروں کفر پر غلبہ عطا فرما اور ہر قسم کے دشمن کو یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو رسوا فرما اور مسلمانوں کا اپنے دین ایمان پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و علی آلہ و بیت ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.